अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलमदीना नेट कैफ़े। फैसल बैंक में ब्रांच सर्विस ऑफिसर की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल 2026 है और सीट का नाम ब्रांच सर्विस ऑफिसर है। और बीए या बीएससी या बीकॉम या इसके बराबर तालीम किसी की अगर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। और एज सामने लिखी हुई है कि 13 से 35 साल तक एज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अभी ओपन की हुई है, आपको अप्लाई करने का तरीका बताया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा जितनी भी वीडियोस आपको यूट्यूब के ज़रिए मिलती रहें। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने अपने मोबाइल में या पीसी में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने rosie.pk फैसल बैंक जॉब्स लिख के जैसे सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएंगी। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने सिंपली जॉब ओपनिंग के बटन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इस पेज पे मूव हो जाएंगे। तो इसमें होम पेज आपके सामने सबसे पहले खुल जाएगा। तो इस पे आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप मैनेजर और ब्रांच सर्विस ऑफिसर, ऑफिस इनबाउंड असिस्टेंट मैनेजर, काफ़ी सारी। लेकिन अब हम आपको अप्लाई करने का तरीका बताएंगे कि आपने ब्रांच सर्विस ऑफिसर पे किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसी जॉब है जिस पे कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है या इसके सामने ये जो अप्लाई का बटन है इस पे आपने कर देना है क्लिक। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे मज़ीद इंफॉर्मेशन इसकी आपके सामने आ जाएगी। तो आपने मज़ीद जो है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर rosie.pk पे आपका पहले कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप हेयर के बटन पे क्लिक करना है। इस लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी होती है। उसके लिए आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना मिडिल नेम आपने इधर लिखना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें और लास्ट नेम अपना इधर लिख लें। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो जिस तरह की, अगर आपका नाम अंसर अली है तो अंसर आपका इस बॉक्स में आ जाएगा और अली जो है वो इस बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हैं या फीमेल है आप उस लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है इधर इस बॉक्स में। तो आपने डे इधर सेलेक्ट करना है, मंथ इधर सेलेक्ट करना है और जो ईयर है वो इधर चूज करना है। उसके बाद आपने कंट्री जो है पाकिस्तान रहने देना है। उसके बाद सिटी जो है अपनी सिटी टाइप कर देंगे, इधर सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। अगर इस लिस्ट में अगर आपकी सिटी ना हो तो आपने अपना ज़िला जो है वो सिलेक्ट कर लेना, अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने इधर लिख देना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपका यहाँ आएगा। तो +92 जो है वो ऑलरेडी पहले इधर लिखा होगा आपने। उसके बाद जो है 300 के बाद जीरो, जो 300 के बाद जो होता है कोड वो आपने इधर लिखना होता है। उसके बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं वो आपने आगे वाले बॉक्स में लिखने होते हैं। तो उसके बाद ये जो होम फ़ोन नंबर है ये ऑप्शनल है, अगर आप नाम भी लिखें तो नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब आपका डाटा सेव हो जाएगा। ये फिल करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है, विदाउट डैशेज लिखना है। और उसके बाद अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। आपकी जो हाईएस्ट लेवल की क्वालिफिकेशन है वो आपने इधर डिग्री में देनी होती है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अपना डिग्री लेवल जो है वो चूज़ कर। तो आप देख सकते हैं इसमें मैट्रिक से लेकर अबाउ सारी डिग्रीज दी हुई हैं, मास्टर बैचलर लेवल की, PhD जो भी है। तो आपकी जो हाईएस्ट लेवल की डिग्री है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। तो उसके बाद अपना जो डिग्री टाइप है वो इधर चूज करना है आपने। तो यहाँ पे आपने ये बताना होता है कि आपने किस मतलब सब्जेक्ट में वो डिग्री जो है वो हासिल की हुई है। तो इसमें काफ़ी सारे जो है वो सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अगर आपने आर्ट्स में की है तो आप आर्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इन लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। काफ़ी सारे जो है इसमें शोबाजात दिए हुए हैं। तो आपने जिसमें की है वो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद अपना डिग्री टाइटल जो है वो आपने इधर चूज़ करना है, डिग्री टाइटल। जिस तरह के नीचे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ कि BSc ऑनर्स है इन कंप्यूटर साइंस है, इस तरह BS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है वो आपने इधर खुद से हाथ से टाइप कर देना है। तो उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स इधर लिखने होते हैं। तो वही बात जो आपने BS जिस सब्जेक्ट में किया है वो आप इधर लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना होता है। इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन दिए होंगे, उसमें से आपने देख के चूज़ कर लेना है। अगर आपका इंस्टीट्यूशन इसमें मौजूद ना हो तो आपने अदर के ऑप्शन को क्लिक करके उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, एक बॉक्स मिल जाएगा। तो उस बॉक्स में आपने वो मैनुअली लिख देना अपना इंस्टीट्यूशन।
تو اس کے بعد اپنا جو پاسنگ ایئر ہے اس ڈگری کا، ہائیسٹ لیول کی ڈگری کا، تو وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ نے جو اپنی پروفیشنل انفارمیشن ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ ہیو یو ورک ایکسپیرینس، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے کسی بھی بینک میں یا ڈیٹا انٹرپریٹر کا کسی بھی شعبے میں، چاہے پرائیویٹ آپ نے کیا ہو، تو وہ آپ نے یہاں لازمی دینا ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یس کریں گے تو اس کی انفارمیشن آپ کو نیچے دینی پڑے گی، اگر نو پہ کلک رہنے دیں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی، اس کی انفارمیشن آپ کو نہیں دینی پڑے گی۔ جس طرح کہ ہم نو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے، ایریا آف انٹرسٹ۔ جس طرح کہ اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک لسٹ کھل جائے گی، یہاں پہ آپ جس میں انٹرسٹڈ ہیں، جس میں آپ کا یعنی کہ زیادہ شوق ہے، تو وہ آپ یہاں پہ ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ تو ہم اگر براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ فنکشنل ایریا بھی نیچے والے باکس میں جو چوز کریں گے، ادھر ہم ایڈورٹائزمنٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کریئر لیول، اپنا کریئر لیول بتانا ہے کہ آپ انٹری لیول ہیں یا ایکسپیرینس پروفیشنل ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے، تو کیا جو اپنا لیول ہے وہ آپ نے ادھر پہ چوز کر لینا ہے۔ تو ایکسپیرینس پروفیشنل ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوتا ہے آئی ایم ناٹ روبوٹ کے سامنے جو بنا ہوا ہے ایک باکس، جیسے آپ نے اسے چیک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رجسٹر اینڈ کنٹینیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے، آپ کے جو آپ نے اوپر میل دی ہے اس میل پہ ایک روزی ڈاٹ پی کے کی طرف سے میل چلی جائے گی۔ آپ نے اس میل کو اوپن کر کے ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے، یا جو بھی آپ کا یعنی کس طرح کا کی ورڈ آئیں گے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ کو، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اکاؤنٹ کو کریٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا۔ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کا آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے پہلے سے ہی، تو اس کا جو پروفائل ہے اس کی وہ پہلے سے ریڈی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکچر وغیرہ، اس کا فون نمبر، ہر چیز جو ہے وہ ادھر شو ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ بلر کر دیں گے کیونکہ یہ اس کا پرسنل ڈیٹا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ہے پروفیشنل سمری بھی آ رہی ہے، ایکسپیرینس بھی آ رہا ہے، جو اس کا ایکسپیرینس ہوگا۔ اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن جو ہے ایجوکیشن وہ بھی نیچے آپ کو دکھ رہی ہے۔ تو جو بھی چیز آپ نیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے یہ ایڈٹ کا بٹن ہے، آپ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ ایڈٹ موڈ میں چلے جائیں گے، آپ اس کی انفارمیشن کو ایڈ یعنی کہ جو ایڈٹ کر سکتے ہوں گے۔ ایکسپیرینس اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ این ادر پہ کلک کرنا ہے، تو آپ ایکسپیرینس اپنا ایڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ کس طرح ایڈ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو اپنی ہائیسٹ لیول کی کوالیفیکیشن اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے دی تھی وہ ادھر شو ہو رہی ہوگی، لیکن جو نیچے والی کوالیفیکیشن ہے، مطلب انٹر لیول کی ہے یا میٹرک لیول کی ہے، وہ رہتی ہوگی، وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ این ادر پہ کلک کر کے وہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی ایڈ کر دینی ہے۔ تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ مزید انفارمیشن آ جائے گی، آپ نے یہاں پہ اپنا ڈگری لیول سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے بیچلر لیول کی ڈگری وہاں ایڈ کی تھی تو آپ نے انٹر کی یہاں دینی ہے، تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے ڈگری لیول چوز کر لینا ہے۔ یہاں ایف ایس سی، آئی سی ایس، ایف اے جو بھی آپ نے کیا وہ آپ نے یہاں پہ چوز کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے میجر سبجیکٹس لکھنے ہوتے ہیں جو آپ کے ضروری سبجیکٹس ہیں، جس طرح کہ آپ سائنس کے ساتھ کی ہے تو اس میں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس وغیرہ آ جاتی ہیں، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاکستان سلیکٹ رہنے دینا ہے۔ سٹی آپ نے یہاں پہ چوز کر لینی ہے، سٹی اگر نہیں ہے تو آپ اپنا ضلع چوز کر لیں گے۔ اس کے بعد اپنا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ نے ادھر بتا دینا ہے۔ تو اس میں عام طور پر بورڈ وغیرہ شامل نہیں ہوتے، تو آپ نے اس پہ جیسے کلک کرنا ہے ادر کا آپشن جو ہے وہ آپ نے چوز کر کے آپ نے یہاں ایک باکس اور کریٹ ہو جائے گا، جیسے آپ ادر کا باکس جو ہے وہ چوز کریں گے، مطلب اس آپشن کو سلیکٹ کریں گے، تو اس باکس میں آپ نے جو سمپلی اس کا جو ہے انسٹیٹیوشن نیم، جس طرح کہ 22 فیصل آباد ہوتا ہے، وہ آپ نے 22 اپنا متعلقہ بورڈ کا نیم لکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد ایجوکیشن ڈیوریشن یہاں پہ اپنا بتانا ہے کہ کس منتھ سے آپ نے وہ اپنی کوالیفیکیشن سٹارٹ کی ہے اور کس تو یہاں پہ بیسیکلی اپنے فرام ٹو ڈیٹ بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے میٹرک کب شروع کیا اور کب میٹرک آپ نے جو ہے کس منتھ سے شروع کیا اور کس ایئر سے شروع کیا اور کس منتھ پر آپ نے وہ آپ کی میٹرک جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے، یعنی کہ آپ نے میٹرک اور انٹر دونوں کی یہی انفارمیشن دینی ہوتی ہے۔ تو اس کو چوز کرنے کے بعد آپ نے رزلٹ ان بتانا ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جیسے آپ کلک کریں گے یہاں سی جی پی اے گریڈ یا پرسنٹیج آ جائے گی، جس پر اپنا کرائٹیریا میں آپ اپنا بتانا چاہتے ہیں اپنا رزلٹ،
تو وہ آپ نے چوز کر لینا ہے۔ اگر ہم پرسنٹیج کو سلیکٹ کریں گے، یہاں پہ پرسنٹیج آ جائے گی، آپ نے وہ پرسنٹیج چوز کر لینی ہے جتنی پرسنٹیج آپ کی اس ڈگری میں رہی ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کی یہ ڈگری سیو ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ انٹر کی ہے تو انٹر سیو ہو جائے گی۔ تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح میٹر کی ایڈ کر دینی ہے۔ تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ میٹرک، انٹر، بی اے، بی ایس سی جو بھی آپ نے ڈگریز کی ہوئی ہیں وہ آپ 1 بائی 1 ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو جیسے آپ ایڈ کرتے جائیں گے آپ کی جو پوری پروفائل ہے یا سی وی ہے وہ بلڈ ہوتی جائے گی۔ تو جب آپ کی سی وی کمپلیٹ ہو جائے، آپ ہر چیز اپنی ایڈ کر لیں، تو پھر آپ نے اپلائی ہیئر کے بٹن پہ کلک کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں ہماری چونکہ سی وی پہلے بنی ہوئی تھی ایک بندے کی، تو ہم نے اس کا اکاؤنٹ پہلے لاگ ان کیا ہے، تو لاگ ان کرنے کے بعد ہر چیز اس کی پہلے کلیئر تھی۔ تو جب آپ بھی اس جاب پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے سی وی کریٹ کر لیں گے، تو پھر آپ نے سمپلی کنٹینیو ٹو اپلائی کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اپلائی کمپلیٹڈ ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے اپلائیڈ، تو آپ کو اپنی ای میل جو رجسٹرڈ ہے اس پہ میل بھی چلی گئی ہوگی۔ تو آپ نے اب ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، یہاں پہ اپنا پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کر کے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے۔ آن لائن ٹیسٹ ساتھ ہی یہ لے لیتے ہیں فیصل بینک والے۔ تو یہاں پہ جیسے کلک کریں گے، ایک دو مرتبہ پروسیڈ کر کے آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ایم سی کیوز بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، کچھ منٹس دیے ہوتے ہیں جس میں آپ نے وہ میتھمیٹکس کے کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ جی کے وغیرہ ہوتا ہے، یہ آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ٹیسٹ دے لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ انٹرویو کے لیے نیکسٹ بلا لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کر کے ٹیسٹ دینا تھا۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارا واٹس ایپ نمبر سیو کر کے اس پر میسج کر دیں، تاکہ آپ اسٹیٹس کے ذریعے ہم سے، یعنی کہ جاب جو ہم اپلوڈ کرتے ہیں یا اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، آپ ان سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہم بنا کے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ہمارے چینل کی وساطت سے ملتی رہیں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔